نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده رواه البخاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وقال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ رب العالمین نے دنیا کو پیدا کیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے انسان کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد بنانے کے بعد جو بچی ہوئی مٹی تھی اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. انسان مرد اور عورت دنیا میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہیں اور عورتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا اور دونوں کے اندر بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی جو دونوں میں مشترک ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرمایا ہے کہ النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کا ٹکڑا ہیں، حصہ ہیں. شقائق کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم سیب سامنے رکھتے ہیں اور چھری سے کاٹ دیتے ہیں، بیچوں بیچ کاٹ دیتے ہیں تو دو ٹکڑے اس کے ہو گئے.
تو ایک ٹکڑا مرد ہے اور دوسرا ٹکڑا عورت ہے. ہم خربوزہ لیتے ہیں اور خربوزے کو ہم کاٹتے ہیں چھرے سے, تو آدھا حصہ ایک طرف ہوتا ہے, آدھا حصہ ایک طرف ہوتا ہے. تو ایک طرف کے حصے کو مرد سمجھیے اور دوسرے طرف کے حصے کو عورت سمجھیے. اب جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو غور فرمائیے کہ مرد ہے اور عورت ہے. مرد کے بھی کا ایک چہرہ ہے, ایک سر ہے, دو آنکھ لگی ہوئی ہے, اسی میں دو کان لگے ہوئے ہیں اور دو ہاتھ ہیں, اور دوسرے اعضاء بھی مردوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بنائے ہیں ویسے ہی عورتوں کے بھی اللہ نے بنائے ہیں. انسانی نسل کے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزوی طور پر تھوڑا سا فرق رکھا ہے مرد اور عورت میں, ورنہ کوئی فرق نہیں. ہم سیب کاٹتے ہیں تو کاٹنے کے بعد کچھ نہ کچھ فرق رہ جاتا ہے. خربوزہ کاٹتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فرق رہتا ہے. ادنا سا فرق مرد اور عورت میں ہے, بہت بڑا فرق نہیں. سیب ہم نے کاٹا تو اس ٹکڑے کا بھی مزہ وہی ہے اور دوسرے ٹکڑے کا بھی مزہ وہی. خربوزے میں اس طرف کے ٹکڑے کا مزہ وہی ہے اور دوسری طرف کے ٹکڑے کا مزہ وہی. غور کیجئے, دونوں طرف کا رنگ بھی ایک ہی ہوتا ہے. تو جس علاقے کے مرد جس رنگ کے ہوتے ہیں اس علاقے کی عورتیں بھی اسی رنگ کی ہوتی ہیں, اور جس علاقے کا مزاج مردوں کا جیسا ہوتا ہے عورتوں کا مزاج بھی ویسا ہی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اگر مرد کا مزاج میٹھا ہے تو عورتوں کا بھی مزاج میٹھا ہوتا ہے. مرد کا مزاج گرم ہے تو عورتوں کا بھی مزاج وہاں گرم ہوتا ہے. غرض یہ کہ یہ جو سوچ لیا گیا ہے کہ عورتوں اور مردوں میں عورت گھٹیا ہے اور مرد اچھے ہیں, بڑھے ہوئے ہیں, غلط ہے بھائی. قیامت کے دن جیسے اللہ تبارک و تعالی نیک مردوں کو ثواب عنایت فرمائیں گے ویسے ہی اللہ رب العالمین نیک عورتوں کو بھی ثواب عنایت فرمائیں گے. یہ بھی جنت میں جائیں گے, وہ بھی جنت میں جائیں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بیان فرمائے ہیں قرآن پاک کو اٹھائیے, احادیث کو اٹھائیے, تو سارے احکام میں مرد اور عورت سب کے سب برابر ہیں. تھوڑے سے احکام ہیں, محدثین لکھتے ہیں کہ 2% احکام ہیں کہ جو عورت کے لائق ہیں عورت کے لیے اور وہ مرد کے لائق ہیں مرد کے لیے, تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے. مثلا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو قیمتی بنایا ہے, تو قیمتی چیز پردے میں رہتی ہے. ہمارے پاس نوٹ ہوتے ہیں, روپے ہوتے ہیں, تو تھوڑے سے تو ہم جیب میں رکھتے ہیں اور بہت سارے کو چھپا کے رکھتے ہیں. اگر سونے چاندی بہت سارے ہوں, یعنی 5-5 کلو ہو مثال کے طور پر, زیادہ نہ ہو, 5 کلو سونا ہو کسی آدمی کے پاس میں, تو وہ چورستے پہ رکھے گا, اس کو نہیں رکھے گا, وہ گھر کے اندر رکھے گا. ہیرے جواہرات اگر ان کے پاس ہو تو اس کو بکس میں بند کر کے تالے لگا کر کے رکھے گا اور دیکھتا رہے گا کہ وہ چابی کہاں پر ہے, کوئی دوسرا نہ کھول لے اس کو کہ اس کی نظر پڑ جائے. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کی ہمت دی ہے, ان کے خون میں یہ خاصیت اللہ نے دی ہے کہ وہ محنت کرے. تو محنت کا سارا کام مردوں کے سپرد کیا اللہ تعالیٰ نے, اور عورتیں تھوڑی کمزور ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں نہیں رکھی ہیں. مرد کو کہا ہے کہ جاؤ پسینے سے کماؤ اور حلال کما کر کے لا کر کے بیوی کو دو اور بچوں کو دو. عورت اگر بچی ہے تو خرچہ اس کے باپ پر ہے, اور عورت اگر بڑی ہو گئی, نکاح ہو گیا, تو خرچہ اس کے شوہر پر ہے, اور عورت اگر بیوہ ہے تو خرچہ اس کے سرپرست پر ہے, اس کے والد پر ہے, والد نہیں ہے تو بھائی کے ذمے ہے. غرض یہ کہ خرچہ کہیں پر نہیں ہے عورت کا, آمدنی بہت ساری ہے
کہ شوہر کو یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ عورت کو خرچ کے لیے، بیوی کو خرچ کے لیے الگ سے بھی کچھ دے دیا کرے کہ وہ اپنی مرضی سے صدقہ خیرات کر سکے، اور مردوں کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کا مہر دے دے، یہ بھی آمدنی ہے۔ مردوں کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ ترکہ میں عورت کا حق دے دے، یہ بھی اس کی آمدنی ہے۔ عورت کو خرچہ کہیں پر نہیں ہے اور آمدنی سب جگہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کے پیسے، مرد میں بہت سارے حقوق ہیں کہ مرد کو ترکہ ملا۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کے باپ کا انتقال ہوا اور باپ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑا ہے، تو بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق 3 روپے میں سے 2 روپے ملے، اور بیٹی کو اللہ کے حکم کے مطابق 1 روپیہ ملا۔ اب بیٹی کا 1 روپیہ تو جا کر کے بکس میں رکھا ہوا ہے، تجوری میں رکھا ہوا ہے، پرس میں رکھا ہوا ہے، اور جو لڑکا ہے اس کا پیسہ فوراً خرچ ہوگا بیٹے پر کہ بیٹے بیٹی کی تعلیم دینی ہے، اس پر خرچہ ہوگا۔ ارے گھر میں چاول دال نہیں ہے اور مسالے لہسن نہیں ہے، وہ سب لانے کے لیے مرد کا پیسہ خرچہ ہوگا، اور مرد کو کسی کی طبیعت خراب ہو گئی گھر میں تو اسی لڑکے کا پیسہ خرچہ ہوگا۔ تو ہر جگہ خرچہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے رکھا ہے، عورت کے ذمے کوئی خرچہ نہیں رکھا ہے۔ عورت کا بچت ہی بچت ہے، اس لیے اسلام میں ترکہ میں عورت کو 3 روپے میں سے 1 روپیہ دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام ظلم کرنے والا ہے۔ یہ انگریز کہتے ہیں کہ اسلام ظلم کرنے والا ہے، بہت سارے غیر مسلمین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ظلم کرنے والا مذہب ہے اور اس مذہب میں انصاف نہیں ہے، عورتوں کو آدھا دیا اور مرد کو دوگنا دیا۔ تو ہم خاموش رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو تم ہی دے کے دکھاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دیں گے پورا کا پورا، پورے میں سے آدھا مرد کو دیں گے آدھا عورت کو دیں گے۔ ٹھیک ہے دے بھائی۔ اس کے بعد عورت اگر اخبار خریدنا چاہے گی تو کہاں سے خریدے گی؟ کہا وہ اپنے پیسے سے خریدے گی۔ ٹھیک ہے، وہ اخبار اس کی ضرورت تھی۔ اور کھانا کھائے گی تو کہاں سے کھائے گی؟ وہ اپنے پیسے سے کھائے گی، میں نہیں کھلاؤں گا۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو کہہ دیا گیا ہے علی المولود لہ رزقہن و کسوتہن کہ شوہر کے اوپر ہے خرچہ، تو شوہر خرچ کر رہا ہے، بیوی کے اوپر خرچہ نہیں ہے۔ بیوی کی طبیعت خراب ہوئی تو کہاں سے خرچ کرے گی؟ وہ کہیں گے اپنے پاس سے خرچ کرے گی۔ اور مسلمان ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں، شوہر کھلاتا پلاتا بھی ہے تو زمانے کے لحاظ سے دوا علاج بھی اسی کے ذمے۔ تو کہیں اور بھی کوئی ضرورت پیش آئی، کسی کی کو کچھ ہو، کچھ دینا ہے، مکان بنانا ہے، پیسہ کس کا خرچ ہوگا؟ تو انگریز اگر ہوگا تو وہ کہے گا کہ وہ بیوی اپنا مکان خود بنائے گی، شوہر اپنا مکان خود بنائے گا۔ نہیں، اسلام کہتا نہیں، بیوی کا پیسہ رکھا ہوا رہے گا، ہمارے پیسے سے مکان بنے گا۔ تو یہ سب سمجھنے کی بات ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو بس اتنا سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے اس میں خیر ہے، اور یہ غیر جتنا اعتراض کرتے ہیں سارا اعتراض ان کا غلط ہے۔ کیوں کہ اللہ پر اعتراض کرنے والا تو کچھ بھی اعتراض کرتا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والا تو کچھ بھی اعتراض کرتا رہتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ میں نے احادیث دوسرے موضوع کی پڑھی اور بات دوسرے رخ پر چلی جا رہی ہے۔ میں یہ آیت پڑھی تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنے جان والے ہیں، جتنے ذی نفس ہیں، سانس لینے والے ہیں، ان سب کا خرچہ، ان سب کا رزق اللہ رب العالمین پر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی ذی نفس ذی روئے زمین پر نہیں ہے مگر علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا رزق ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین روئے زمین کے ہر ایک کو رزق عنایت فرماتے ہیں، اس کو بھی رزق دیتے ہیں کہ اس کو بھی رزق دیتے ہیں جو محنتوں سے پسینے سے کما رہا ہے، اور اس کو بھی رزق دیتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو بھی رزق دیتے ہیں جو کسی پتھر کے نیچے پڑا ہوا ہے، اس کو بھی رزق دیتے ہیں جو کسی غلے کے درمیان پڑا ہوا ہے۔
اس کو بھی کھلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے سامنے دولت کا ڈھیر ہے، اور اس کو بھی کھلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جن کے سامنے جینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عجیب و غریب انداز میں رزق کو پہنچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ رزق پہنچاتے ہیں ایسے انداز سے کہ جس انداز کو کوئی نہیں پا سکتا، تو اس کی ایک مثال بھی اللہ تعالیٰ بتا دیجئے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سوال پر یہ سوال کیا کہ کیا موسیٰ آپ کو میری قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں یا اللہ، آپ کی شریعت پر ہمیں پورا کا پورا یقین ہے، لیکن میں ایک مثال دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے دل کے اطمینان کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ جو سامنے پتھر ہے اس پتھر پہ لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی مار دیا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اگلے ٹکڑے کے اوپر بھی اللہ کا حکم ہوا کہ اس پر بھی لاٹھی ماریے، اس کا بھی ٹکڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک پتھر بچا، اس پر بھی کہا کہ لاٹھی ماریے۔ اللہ کے حکم سے لاٹھی مارنے سے سخت پتھر ٹوٹتا چلا گیا۔ جب تیسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا تو کہا کہ دیکھو، غور کرو وہاں کیا ہے۔ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ایک ہرا سا کیڑا ہے، ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں گھاس ہے، اور گھاس بھی ہری گھاس ہے، بہت اچھی قسم کی ہری گھاس ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس کیڑے کو کہ اے کیڑا، تم بولو کہ کیا بول رہے ہو، بول کر کے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو تم سناؤ۔ تو اس کیڑے سے آواز آئی، وہ کیڑا تسبیح پڑھ رہا تھا، اللہ رب العالمین کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ کیڑے سے آواز آئی، سبحان من یرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ پاک ہے وہ ذات جو ذات پتھر کے نیچے، پتھر کے اندر مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر کیڑے کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پتھر کی تہوں میں اندر دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے ہوا بھی جانے کا راستہ نہیں ہے، آکسیجن بھی جانے کا راستہ نہیں ہے، اور پانی بھی جانے کا راستہ نہیں ہے، ہریالی بھی اگنے کا کوئی راستہ اندر میں نہیں ہے، مگر پاک ہے وہ ذات کہ جو اس پتھر کے نیچے، تہ دردہ پتھر کے نیچے مجھے دیکھ رہی ہے، وہ ذات پاک ہے۔ سبحان من یرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور وہ رب العالمین ہے کہ جو میری جگہ کو جانتے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں۔ گویا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی کیڑے مکوڑے بھی موجود ہیں، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کے پہنچانے کا انتظام فرما دیا ہے کہ وہ کیڑا اس کی کیا حیثیت ہے اور وہ کہاں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ ہر ایک کو دیکھ رہی ہے، اس کیڑے کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اور وہ کیڑا بہت ہی مستی میں جھوم جھوم کر کے اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ وہ یعرف مکانی، یہ خدائے پاک کی ذات میری جگہ کو دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کیڑا کہتا ہے وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، کہ اللہ رب العالمین مجھے رزق دیتے رہتے ہیں، کھلاتے پلاتے رہتے ہیں اور مجھے بھولتے نہیں۔ یعنی اس تہ میں اللہ روزانہ گھاس پہنچا دے رہے ہیں۔ کس قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھاس پہنچا دے رہے ہیں؟ اس کا کوئی
تصور نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے پتھر کے نیچے اللہ رب العالمین رزق پہنچا دے رہے ہیں اس کیڑے کو کہ یعرفو مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. اللہ رب العالمین کسی کو بھولتے نہیں بھائیو، اللہ رب العالمین کسی کو بھولتے نہیں. اللہ نے جو دنیا بنائی ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے. جا کر کے تم دیکھ لو کہ اللہ رب العالمین کیسے کیسے لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، ہٹے کٹے لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور مجبور ضعیف جن کو کمانے کی ہمت نہیں ہے ان کو بھی اللہ رب العالمین کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہے انسان کا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھے رہنا اور انتظار کرنا کہ کوئی لا کر کے کھلا دے گا. بھائیو یہ طریقہ غلط ہے. یہ تو اللہ کو آزمانے والا طریقہ ہے کہ اللہ کا امتحان لے رہے ہو. ہم بندہ ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کمانے کا تو ہم اسباب اختیار کریں. یہ ہے صحیح بندگی. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ لا کر کے اور ہمارے منہ میں کچھ ڈال دیں گے. ہاں اللہ اس پر بھی قادر ہیں، لیکن اللہ نے جب موقع دیا ہے کمانے کا اور اللہ نے راستہ دیا ہے کمانے کا تو یہ بھی تو اللہ کا حکم اور اللہ کا انعام ہے. اس کے مطابق بندے کو جا کر کے ہاتھ پیر مارنا چاہیے تاکہ اس سے صحیح رزق حلال رزق حاصل ہو جائے. بس صرف یہ ہے کہ بندہ حلال کو تلاشے اور حرام کو چھوڑ دے. اگر حلال کے تلاشنے میں پریشانی ہوئی اور محنت کرنے کے باوجود حلال رزق نہیں ملا تو یقیناً وہ ذات اس بندے کے لیے غیر سے انتظام فرمائے گی اور وہ عجیب قدرت کے ذریعے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھیج دیں گے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک قصہ لکھا ہوا پڑھا کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ ارے یہ دیکھو یہ جو لومڑی ہے یہ لومڑی بوڑھی سی لومڑی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو کھانا خرچہ کہاں سے ملے گا، یہ کہاں سے کھاتی ہوگی زندہ رہنے کے لیے. تو دیکھتا رہا وہ آدمی کہ ایک طرف سے دور لومڑی تھی، دیکھتا رہا وہ ایک طرف سے شیر آیا ایک شکار کر کے اور شکار کر کے وہ اپنے منہ میں لایا اور لا کر کے اور ایک جگہ بیٹھ کے کھاتا رہا اور تھوڑا سا بچ گیا تو اٹھا کر کے لا کر کے لومڑی کے پاس رکھ دیا اور چلا گیا. اب لومڑی نے اپنے حساب سے جو بچا ہوا شیر کا بچا ہوا گوشت تھا اس کو کھا لیا. آج کا انتظام تو ہو گیا. پھر وہ بیٹھی ہوئی ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، رزق کے لیے وہ گھوم پھر نہیں سکتی ہے. تو اس آدمی نے کہا اچھا آج تو اس نے کھا لیا، کل کیسے کھائے گی، دیکھتے ہیں. اتفاق سے وہ انتظار میں تھا اور کل بھی وہ دیکھ رہا تھا دور سے کہ اس لومڑی کو کہاں سے غذا نصیب ہوتی ہے. حسب معمول شیر نے پھر کہیں سے کوئی شکار پکڑا اور کھا لیا اور بچا ہوا لا کر کے اس لومڑی کے پاس ڈال دیا. اس آدمی نے کہا کہ عجیب بات ہے، شیر کو تو اس لومڑی کو بھی کھا لینا چاہیے، پکڑ کر کے شکار کر لینا چاہیے، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ شیر لومڑی کو لا کر کے اپنا شکار کھلا رہا ہے. عجیب مزے میں ہے یہ لومڑی. اب یہی سوچ رہا تھا کہ ایک جگہ مسجد کے پاس سے گزرا اور ایک اللہ والے آدمی تقریر کر رہے تھے. تو اللہ والے آدمی نے کہا کہ تم لوگ اللہ کے لیے رزق تلاشنے کی کوشش کر کے محنت کر کے کمانا چاہتے ہو اور شیر کی طرح کھانا چاہتے ہو، یا یہ کہ تم لوگ لومڑی بننا چاہتے ہو کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہیں اور کوئی رزق کہیں سے پہنچا دے. اس اللہ والے کی کہ دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ شاید کوئی آدمی یہ بات سوچ رہا ہے. تو اللہ والے نے جو تقریر کی کہ تم لوگ لومڑی بننا چاہتے ہو یا شیر بننا چاہتے ہو. دیکھو دوستو، تمہیں لومڑی نہیں بننی چاہیے کہ وہ مجبور ہے اور مجبوری میں وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتی. تمہیں تو شیر بننا چاہیے کہ جاؤ کماؤ، اپنا شکار حاصل کرو اور حاصل کرنے کے بعد کچھ بھی کھاؤ
اور غریبوں کو بھی کھلاؤ، لاچار مجبور کو بھی کھلاؤ، بیمار کو بھی کھلاؤ، اپاہج کو بھی کھلاؤ۔ ایسے لوگ جو کما نہیں سکتے، ایسے لوگ جن کے اندر طاقت کمانے کی کھو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، ایسے لوگ جو گھروں میں روتے رہتے ہیں، ایسے لوگ جو عزت بچانے کے لیے روزے کے دنوں میں بھی کچھ نہیں پاتے ہیں، بغیر افطار کے سو جاتے ہیں اور پھر بغیر سحری کے اگلا روزہ وہ شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی جیب سے کھلاؤ اور خود کمانے کے لیے شیر کی طرح محنت کرو، پسینے بہاؤ، اپنے رزق کو دیکھو کہ کہاں کہاں پر سے تمہیں حلال رزق اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، ان سارے اسباب کو اختیار کرو۔ یہ سارے اسباب جب تم اختیار کرو گے تو تمہاری مثال شیر جیسی ہوگی، اور اگر تم یہ سارے اسباب اختیار نہیں کرو گے، حلال راستہ رزق کا اختیار نہیں کرو گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھے رہو گے تو تمہاری مثال مجبور لومڑی جیسی ہوگی۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو لومڑی مت بنو، تو شیر بنو۔ تب اللہ تعالیٰ اللہ والے کی یہ آواز جب اس آدمی تک پہنچی، اس آدمی نے بیٹھ کر کے اللہ والے کی بات سنی اور سننے کے بعد یہ طے کر لیا کہ ہمیں شیر بننا ہے، ہمیں لومڑی نہیں بننا ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں رہ کر کے کما کر کے کھانا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے نہیں بیٹھے رہنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہے کہ محنت کرنے والے کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے والوں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو سب کے اللہ ہیں، رب کے معنی پیدا کر کے کھلانے پلانے والا اور کھلا پلا کر کے پیدا کرنے کے وقت سے موت تک کی زندگی کو پال پوس کر کے بڑھا دینے والا، یعنی مکمل انسان کو موت تک کام آنے والا جو ہے وہ رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو رب ہیں، لیکن انہوں نے دنیا میں اسباب پھیلا دیے ہیں کہ گرمی لگ رہی ہے، پنکھے کا بٹن جا کر کے دباؤ گے تب پنکھا چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں اور سوچتے رہیں کہ کاش کے پنکھا خود سے چل جائے اور پنکھے کا بٹن دبایا پنکھا نہیں چلا، اس کا مطلب ہے کہ بجلی نہیں ہے، تمہیں انورٹر کا انتظام کرنا پڑے گا، اگر سرکاری بجلی نہیں آ رہی ہے تب یہ پنکھا چلے گا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے ہیں، ان اسباب کے تحت اللہ تلاش کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ دکاندار اپنی دکان کھول کر کے اور صبح کو بیٹھتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے بھروسے میں نے دکان کھولی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دکان سے سودا لینے والے کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تمہیں سودا لینا ہے، جاؤ فلاں دکان سے لے لو، فلاں دکان میں یہ سامان بک رہا ہے اور فلاں دکان میں یہ سامان بک رہا ہے۔ پوری مارکیٹ میں سارے لوگ دکان کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سودا لینے والے ہر دکان میں جا رہے ہیں کہ چاول لینے والے چاول کی دکان میں جا رہے ہیں اور کاغذ قلم لینے والے کاغذ قلم کی دکان میں جا رہے ہیں، جوتے چپل خریدنے والے ایسی دکان میں جا رہے ہیں، کپڑے خریدنے والے الگ دکان میں جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے۔ توکل کرو، لیکن توکل کب کرو؟ راستہ اختیار کر کے، سبب اختیار کر کے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں سبب اختیار کر کے مانگنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے اور بہت مضبوط روایت ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ، اے مسلمانوں اگر تم سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر لو، اللہ پہ توکل کر لو، حق کا توکل ہی، کیسا توکل؟ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کرنے کا توکل کرنا چاہیے، توکل کا جو حق ہے ویسا توکل کرو۔ ایسا نہیں کہ سامنے ہینڈ پائپ موجود ہے اور تم بیٹھے ہوئے ہو، نل موجود ہے تم بیٹھے ہوئے ہو کہ پانی خود سے آ کر کے میرے منہ میں چلا جائے۔ بھائیو یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے میں قدم اٹھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہاں تک
تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جب نل کھولیں گے تو پانی نکلے گا، اور پھر اس کے بعد ہم پانی لے لیں گے اور پئیں گے، یہ توکل اور بھروسہ ہے۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسباب بھی اختیار کرو اور اس کے بعد توکل کرو۔ حق کا توکل ہی، اللہ پہ توکل کرنے کا جو حق ہے، جو طریقہ ہے، ویسا توکل کرو، ایسا نہیں کہ اللہ کو آزمانا شروع کر دو۔ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اگر تم نے اللہ پہ توکل کیا تو کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، کہ تم کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے جیسے چڑیوں کو رزق عنایت فرماتے ہیں۔ تم کو اللہ رزق عنایت فرمائیں گے جیسے چڑیوں کو رزق عنایت فرماتے ہیں۔ کیا کرتی ہے چڑیا؟ وہ چڑیا صبح کو اٹھتی ہے، اڑ جاتی ہے اور اڑ کر کے گھومتی پھرتی ہے اور اپنا رزق وہ تلاشتی ہے۔ وہ خالی ہوتی ہے، پیٹ اس کا بھرا ہوا نہیں ہوتا ہے، خالی پیٹ نکلتی ہے، لیکن وہ چڑیا جب لوٹ کر کے شام کو آتی ہے اپنے گھونسلے میں تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر تغدو خماسن وتروح بطانا، تغدو خماسن، خامیم الف اور صاد الف، خماسن کہ وہ خالی پیٹ جاتی ہے، اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب لوٹتی ہے تروح بطانن تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق تلاش کرنے کا یہ طریقہ سکھایا کہ صبح صبح اٹھ جاؤ اور رزق کو تلاشو۔ وہ بندہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور سویا ہوا رہتا ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو صبح برکت والے رزق کو صبح میں رکھا ہے۔ جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے اور اللہ کا رزق تلاشتا ہے، اللہ کے لیے سجدے کرتا ہے اور پھر اللہ کا رزق تلاشتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کے ساتھ عطا فرما دیتے ہیں۔ محنت کر کے کمانا یہ زیادہ فضیلت کا کام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ خود اپنے سے محنت کرتے تھے اور زرہ بناتے تھے، لوہے کا کرتا بناتے تھے، جنگ میں پہننے والا کرتا زرہ کہلاتا ہے۔ لوہے کا کرتا اپنے ہاتھ سے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم فرما دیا تھا کہ لوہے کو چھوتے تھے وہ نرم ہو جاتا تھا۔ بھٹی میں ڈال کے لوہے کے نرم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ لوہے سے تار بنا کر کے اور تار سے وہ زرہ بناتے تھے اور وہ زرہ لوگ خریدتے تھے، بادشاہان خریدتے تھے جنگ کے لیے، اور حضرت کو اسی سے جو پیسہ ملتا تھا اسی سے وہ کھاتے تھے۔ تو نبی کا طریقہ ہے کہ آدمی محنت کر کے پسینہ بہا کر کے کھائے۔ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کسی نے کوئی کھانا نہیں کھایا جو بہتر ہو اس کھانے سے جو آدمی اپنے ہاتھ کے عمل سے کھاتا ہے، اپنے ہاتھ کی محنت سے جو کھاتا ہے اس سے اچھا کھانا نہیں ہے۔ جا کر کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ہاتھ پھیلانے سے کہ ہاتھ پھیلانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسلام نے فقیری نہیں سکھائی ہے، اسلام نے محنت کرنا سکھایا ہے، اور مالداروں کو یہ کہا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، اگر وہ کمانے کے لائق نہیں ہے تو اس کی مدد کرو، لیکن فقیری کو اسلام نے سکھایا نہیں ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ کھاتے تھے اپنے ہاتھ کی کمائی سے، یأکلوا من عمل یدہ، اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے وہ کھایا کرتے تھے۔ اس لیے رزق کے تلاشنے کی ضرورت ہے، اسباب اختیار کرنا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ان اسباب کو اگر ہم نے اختیار نہیں کیا تو ہم صحیح میں توکل کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو گویا کہ اللہ کو آزمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اے مسلمانوں
کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، حلال ہو پاک ہو، حلال رزق ہو اور پاک رزق ہو وہ کھاؤ۔ جو حرام ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، غصب کا ہے، چوری کا ہے، وہ سب مت کھاؤ، جو حلال اور طیب ہو وہ کھاؤ۔ واشکروا نعمت اللہ، اور اے مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو بس اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ نے محنت کرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے، بدن میں طاقت دے دیا اور اسباب فراہم کر دیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ پوری روئے زمین پر جتنے کے جتنے سانس لینے والے جانور اور انسان جتنے ہیں، سارے حیوانوں کو اللہ تعالیٰ رزق عنایت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال رزق تلاش کرنا یہ فرض کے بعد فرض ہے۔ ایک فرض تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ایمان ہے، یہ سارے فرض ہیں، یہ فرض ایک نمبر کے فرض ہیں، اور دوسرے نمبر پر فرض ہے انسان کے لیے حلال رزق کمانا۔ حلال کمانا یہ فرض ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو انسان کا جسم بھی صحیح رہتا ہے، اور اس کے بعد جو حاصل ہونے والی چیز حاصل ہوتی ہے وہ حلال اور طیب ہوتی ہے۔ طلب و کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اور اے انسانوں، ہم نے تمہارے درمیان زندگی گزارنے کے اسباب کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس کو تفصیل سے کبھی سمجھاؤں گا کہ اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کسی کمپنی کو کہہ دیا کہ تم لنگیاں بناؤ اور تم کپڑے کرتے کے کپڑے بناؤ۔ اب وہ کمپنی کے والے کے دل میں یہ بات آئی، وہ بنا لیا، ابھی تو گراہک ہے نہیں، خریدے گا کون، لیکن اس نے بہت سارا بنا لیا۔ بنانے کے بعد تاجروں کو کہا کہ تم کو دکان چلانی ہے تو خریدو، ان کے دل میں بات ڈالی اللہ نے۔ اب وہ گیا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں مال، تو اس تاجر کا مال سمجھ میں آ گیا اچھا ہے کہ جس نے لنگی اور کرتا بنا رکھا ہے، اس کو خرید کر کے لا کے اپنی دکان میں رکھا۔ خریدے گا کون کچھ پتا نہیں ہے۔ اب لوگوں کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی کہ آدمی نے دیکھا ارے میرا کپڑا بھی پھٹا ہوا ہے، بچے کا کرتا بھی پھٹا ہوا ہے، چلو خرید لیتے ہیں مارکیٹ میں۔ جا کر کے دکان سے خرید لیا اور پیسے دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے بنانے والے کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، اور پھر خریدنے اور استعمال کرنے والے تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ ٹوپی کی فیکٹری کو کسی نے کہہ دیا ہو کہ 1 کروڑ ٹوپیاں بناؤ میں خریدوں گا، ایسا نہیں۔ اس کے دل میں خود یہ بات آتی ہے کہ مجھے ٹوپی بنانی چاہیے اور بنا کر کے مجھے مارکیٹ میں لانا چاہیے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کر دیا ہے لوگوں کے درمیان ان کی زندگی کے گزارنے کے اسباب کو دنیاوی زندگی میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک آدمی مالک بن گیا اور ایک نوکر بن گیا۔ مالک نے دکان کھولی اور اس کے بعد سوچا کہ اکیلے تو کام کر نہیں سکتے ہیں، فیکٹری کھولی، اکیلے تو سارا کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مزدور بنایا اور کچھ لوگوں کو مالک بنایا۔ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے اوپر کر دیا، یعنی کسی کو نیچے کر دیا، کسی کو اوپر کر دیا، کسی کو مالک بنایا، کسی کو مزدور بنایا۔ اللہ کے یہاں تو سب برابر ہیں، نیک عمل جو بھی کرے گا وہ پائے گا، لیکن دنیا چلانے کے لیے اللہ اگر سب کو برابر برابر کر دے تو کوئی مزدور نہیں ملے گا،
اور اگر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزدور بنا دے تو مالک کوئی ہے نہیں جو سرمایہ صرف کرے اور پھر کام ہو فیکٹری کھلے. اس لیے کسی کو تو سرمایہ دار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے مزدور بنا دیا. فوق بعض درجات، مختلف قسم کے درجے ہم نے بنا دیے ہیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو کام کرنے والا بنا سکے، نوکر بنا سکے. کہ ایک بادشاہ بنایا اللہ نے اور اس کا نوکر وزیر کو بنا دیا، اور وزیر کے تحت اس کے اور بھی لوگوں کو بنا دیا، اس کے نیچے اور لوگوں کو بنا دیا. فیکٹری کا ایک بڑا مالک ہے کہ جس کے پاس 15 فیکٹریاں ہیں، اور اس کے بعد ہر فیکٹری کا الگ الگ مالک بنا دیا، اور پھر ان میں بھی درجے بنا دیے کہ کوئی ایک اوپر کے درجے کا ملازم ہے، پھر کوئی اس سے نیچے کا ملازم ہے، کوئی اس سے نیچے کا ملازم ہے. یہی اللہ فرما رہے ہیں درجات، چند مختلف درجے ہم نے بنائے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے بعض سے کام لے سکے، نوکر بنا سکے. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، لیکن سنو مسلمانوں، اللہ کی رحمت اس مال سے بہتر ہے جو مالدار اکٹھا کرتے رہتے ہیں. مال بہتر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہتر ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے پر ہوتی ہے تو تو بندہ بیمار نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر کا پیسہ بچ جاتا ہے اس کو. اور جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو تھوڑے سے پیسے میں بڑا کام ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے، وہ بڑی ہے، مال بڑا نہیں ہے. صرف مال جمع کر کے اکٹھا کر کے اسے کاؤنٹ کرتے رہو تو پھر تو کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہوا. کافر مال کو جمع کرتا ہے، جمع مال وعدد، مال کو جمع کرتا ہے اور مال کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے. یہ کافروں کا طریقہ ہے. مسلمان کا کیا طریقہ ہے؟ حلال اور حرام میں حلال کو لے اور حرام کو چھوڑ دے، اور جب حلال آ جائے تو اس کو رکھے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے، بخیلی وخیلی نہ کرے. زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ دے اور نفلی طور پر بھی غریبوں کی مدد کرے. یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا اور حلال رزق عنایت فرمائیں اور حلال کمانے کے لیے محنت کرنے کا حوصلہ عنایت فرمائیں، اور ہم محنت کریں، شیر بنے لومڑی نہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.